سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت بہت زیادہ نوازا اور دنیا کی حکومت عطا فرمایا. بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی. اتنا ہی نہیں، ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا گیا تھا. وہ جس طرف چاہتے تھے ہوائیں اس طرف اڑتی. سارے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھائی گئیں، جانوروں کی، جنات کی، ہر ایک کی بولی آپ کو سکھائی گئی اور ان پر حکومت بھی آپ کو دی گئی. جب سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تو وہ جس کو کہتے حاضر ہونے کے لیے اسے حاضر ہونا پڑتا، چاہے چونٹی بھی کیوں نہ ہو. پرندوں میں، جانوروں میں کبھی جھگڑا ہوتا تو فیصلے کے لیے سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے. جانوروں کے بھی فیصلے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ساتھ کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہ چونٹیوں کی آبادی سے گزرنے والے تھے. ابھی کافی دور تھے، 1 میل دور. تو چونٹیوں نے محسوس کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں. تو ان کی جو ملکہ ہے چونٹیوں کی، وہ کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چونٹی کہتی ہے، بڑی والی جو چونٹی تھی ان کی ساری چونٹیوں سے، کہ اے چونٹی کو اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند کرنا چلے جائیں. یہ چونٹی نے کہا اور ساری چونٹیاں دوڑنے لگیں. لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرائے. 1 میل دور سے سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، چونٹی کی بات کو سن رہے ہیں اور اس پر مسکرا بھی رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ عام انسانوں کی بات نہیں، یہ نبیوں کی طاقت کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ ظرف دیا ہے، وہ کان دیا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ہمارا موقف اور ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ جب سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں چونٹیوں کی پکار سنتے ہیں تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں کیا امتیوں کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اپنے ہر امتی کی آواز کو سنتے بھی ہیں. خود میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا دربار لگا تھا، سارے لوگ حاضر تھے، جنات بھی ہیں وہاں پر، چرند پرند جانور حیوانات سب حاضر ہیں. سلیمان علیہ السلام سب کی خبر گیری کر رہے تھے. اس میں ایک پرندہ ہدہد نہیں تھا. ہدہد ایک پرندہ ہے، اونچی اڑان اڑتا ہے، بہت تیز اڑتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہدہد پرندہ غائب ہے، کہاں ہے؟ سارے تو حاضر ہو گئے، وہ نہیں آیا. فقال ما لی لا اری الہدہد. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا ہے ہدہد کو؟ یہاں میں نہیں دیکھ رہا ہوں اس کو، کہاں گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اگر وہ اس کے بعد آئے گا سخت سزا دوں گا، یا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو پھر کوئی معقول وجہ لے کر کے آئے، کوئی عذر ہونا چاہیے کہ محفل میں کیوں نہیں آیا. وہ نبی کی محفل ہے. تھوڑی دیر گزری تھی، اس کے بعد ہدہد آ گیا اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی خبر دینے لگا. کیا؟ وہ کہتا انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اے اللہ کے نبی، میں جو غائب تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں پر حکومت کر رہی ہے، ایک لیڈی حکومت کر رہی ہے. وہ عورت، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، مردوں پر وہ حکومت کر رہی ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس. لیکن وہ کہتا ہے ہدہد
اس کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے کبھی کوئی اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرے۔ ہاں، یہ پرندے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، کہاں کہاں جھک رہے ہو تم؟ اللہ رب العزت جس نے پیدا کیا، سارے پرندے اگر کسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب ذوالجلال کی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد اور تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اگر کوا کائیں کائیں کر رہا ہے تو تمہیں کائیں کائیں لگے گا، لیکن وہ اللہ کی حمد بیان بھی کر رہا ہے، اسے سبحان بھی کہہ رہا ہے۔ تو پرندوں کو بھی عجب لگتا ہے جب سورج کے پرستشوں پجاریوں کو دیکھیں اور آگ کی پوجا کرنے والوں کو دیکھیں تو پرندوں کو بھی تعجب لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کے اس نے شکایت کیا، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اس کا نام سبا بلقیس ہے، اور وہ ایک بہت ہی عالی شان تخت پر بیٹھتی ہے، اس کا تخت بڑا مضبوط ہے، سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، اتنا بڑا تخت ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے جو لوگ مامور ہیں 7 دروازے بنائے گئے ہیں، اس کے اندر وہ تخت رکھا جاتا ہے، اور ہر دروازے پر پہرے دار الگ ہیں، باڈی گارڈ الگ ہے، جو اس تخت کے اندر تک جانے کے لیے بڑی سیکیورٹی ہے۔ تو اس تخت پر وہ بیٹھتی ہے اور اس کو اس پر ناز ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، چلو کوئی ایک معقول وجہ تو لے کے آیا ہے۔ تب پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا ایک خط لکھو،